ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت طے ہوئی، لبنان جنگ بندی نافذ۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اس تاریخی معاہدے کے تحت مختلف بیرونی بینکوں میں منجمد کیے گئے ایران کے 12 ارب ڈالر کے بھاری اثاثے فوری طور پر بحال کر دیے جائیں گے۔ معاہدے کی دوسری بڑی شرط کے مطابق لبنان میں فوری اور مکمل جنگ بندی کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا تاکہ خطے میں جاری کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ایرانی خبر اطلاع ایجنسی نے واضح کر دیا ہے کہ اس دستاویز میں ایران کے جوہری مواد کو تباہ کرنے سے متعلق کوئی بھی شک یا شرط شامل نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدہ ایران میں توسیع کے آخری مراحل میں ہے، تاہم اس پر ابھی حملہ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کا بڑا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں موجود تمام بارودی سرنگیں اور آبی مائنز ہٹائی جا رہی ہیں اور ناکہ بندی کی وجہ سے رکے ہوئے بحری جہاز اب اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کو بلا رکاوٹ اور کسی فیس کے بغیر آبنائے ہرمز کھولنا ہوگا اور باقی سرنگیں خود تباہ کرنی ہوں گی۔ اس کے بدلے ایران کو متفق ہونا پڑے گا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی معاہدہ طے نہیں پایا۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے تیل کی منڈی پر مثبت اثرات پڑنے لگے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 1.5% کمی کے بعد $92 فی بیرل کے قریب آ گئی۔ امریکی WTI بھی $88 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے اثرات۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کی کمی۔ وزارت پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ادھر پاکستان منی مزدا گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کرایوں میں 5% کمی کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب شہریوں نے پیٹرول کی قیمتیں مزید کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر پرانے ریٹ پہ آ جائے تو پھر شاید کوئی مسئلہ حل ہو۔ 22 روپے کم کر دیتے ہیں اور ایک دم سے پھر زیادہ ریٹ بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اب 22 روپے کم ہوئے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ریٹ اور کم ہو جائے۔ فلسطین پر پاکستان کا اصولی موقف۔ ابراہیمی معاہدے کی افواہیں مسترد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اہم ملاقات کی، جہاں ایران امریکہ مستقل جنگ بندی اور مجوزہ معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دو ٹوک کہا کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر سختی سے قائم ہے۔ جب تک 1967 کی سرحدوں اور الاقدس شریف اور دارالحکومت کے ساتھ آزاد ریاست تسلیم نہیں ہوتی، پالیسی میں کوئی لچک نہیں آئے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی پاکستان کی کاوشوں سے ممکن ہوئی۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر اپنے پیغام میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نیو یارک کے میئر نے ایران امریکہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ زہران ممدانی کہتے ہیں کہ 3 ماہ قبل شروع کی گئی جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہی ہے، یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ عوام کے بجٹ کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ پہلے دن سے اور آج بھی میں اس جنگ کے خلاف ہوں۔
بجٹ 5 جون کو پیش کیے جانے کا امکان، صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس اور وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ بجٹ 2026-27 کا حجم 17.1 ٹریلین روپے رکھنے کی تجویز۔ دفاعی بجٹ کے لیے 2665 ارب، نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2768 ارب روپے متوقع۔ سرکاری ملازمین کا بجٹ سے ایک روز قبل وزیرت خزانہ اور بجٹ والے دن پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان۔ تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے مرکز میں عمل، سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبدالقریم علیسہ سے ملاقات۔ اسلامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے اسلامی شعور کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی کوششوں کو سراہا۔ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات پر سعودی حکومت کی تعریف، کہا پاکستان اور سعودی عرب تاریخی اسلامی رشتے میں بندھے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل نے محسن نقوی کو حج کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں گرینڈ عید آپریشن۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی لاہور میں ستھرا پنجاب کی صفائی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک رہیں۔ شہر بھر میں واشنگ آپریشن جاری، شہر کی 189 قربان گاہوں اور صفائی دھلائی پر عملہ تعینات رہا۔ لاہور میں عید کے پہلے روز سے لے کر اب تک 50,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکیں۔ صوبے بھر میں پہلے 2 روز میں ستھرا پنجاب وہیکلز نے 32,28,000 کلومیٹر ایریا کو کور کیا۔ عید کے دوسرے روز 41 اضلاع میں ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے 1,12,000 ٹن سے زائد علائشیں اور باقیات تلف کیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہیروز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں شہری بہترین صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے معترف ہیں۔ ستھرا پنجاب پاکستان بھر میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نوجوانوں کو عالمی سطح پر روزگار دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر ضروری سمجھی جانے والی زبانیں سکھائی جائیں گی۔ انگریزی، عربی، کوریائی، جاپانی، چینی، مینڈرن، جرمن، فرانسی، روسی اور ترکش زبانوں کی تربیت دی جائے گی۔ تربیتی نصاب کو بین الاقوامی سرٹیفیکیشن معیار کے مطابق ترتیب دیا جائے گا تاکہ امیدوار عالمی سطح پر تسلیم شدہ امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ اجلاس میں کراچی کو پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 پر پیش رفت کا جائزہ۔ واٹر میٹرنگ، کراچی آبادیوں میں شہری کاموں اور واٹر کارپوریشن میں اصلاحات پر تفصیلی غور۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی کی بڑھتی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔